اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما السفینہ فکانت لغلامین فکانت لمساکین یعملون فی البحر، اور بہرحال کشتی فکانت لمساکین وہ غریب لوگوں کی تھی، یعملون فی البحر جو دریا میں کام کرتے تھے، فأردت ان اعیبها پس میں نے ارادہ کیا کہ اس کو عیبدار کر دوں، وکان وراءہم اور تھا ان کے آگے ایک ملک بادشاہ، یأخذ کل سفینۃ جو لے لیتا تھا ہر کشتی کو، صحیح کشتی کو، غصباً چھین کر۔ الی آخر القصہ۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علی نبینا علیہ السلام انہاں دا واقعہ دا تذکرہ چل رہا، اور سورۃ الکہف دے اس مقام تے اس واقعہ دا ذکر کرنا، اس دا مقصد کیا ہے؟ اس دا مقصد ہے مشرکین مکہ دا وہ سوال یا انہاں دا وہ شبہ کہ من لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عبادت اور پکار دے لائق نہیں، اس واسطے کہ وہ عالم الغیب نہیں، لیکن حضرت خضر تا عبادت اور پکار اور نظر و نیاز دے لائق ہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ وہ عالم الغیب ہیں۔ کیویں جی؟ کیونکہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو امور غیبیہ دے اتے مطلع کیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس تمام واقعہ دے آخر تے جا کے انہوں نے اس سوال دا جواب دیتا کہ حضرت خضر نے جتنے بھی دوران سفر کم کیتے ہیں، فرمایا وہ اپنی مرضی اور اختیار دے نال نہیں کیتے، بلکہ دیکھو حضرت خضر خود کہہ رہے ہیں ما فعلتہ ان امری، ایک کم میں اپنے ارادے اور اختیار دے نال نہیں کیتے، ایک کم میں اللہ دی مرضی اور اس دے اختیار دے نال کیتے ہیں۔ تو دوران سفر سب تو پہلے جڑا واقعہ پیش آیا وہ ہے کشتی والا، کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ اور یوشع ابن نون ایک کشتی دے اندر سوار ہوئے تھے۔ کشتی بڑی خوبصورت آئی، جس طرف حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام دا سفر آئی، دریاؤں پار جس بادشاہ دی حکومت آئی، او دی عادت آئی کہ جیڑی او کشتی چنگی ویکھیا، اچھی ویکھیا تے عمدہ اور خوبصورت ویکھیا، کشتی انہوں پسند آیا، او کشتی او ظلمن غصب کر لیندہ ہے، چھن لیندہ ہے۔ تا حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی دے اندر عیب لگا دیتا، سوراخ کر دیتا، تاکہ ایک کشتی عمدہ نہ روے بلکہ ایک ردی دے اندر آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیتا کہ تسی کشتی نو کیوں عیبدار کیتا؟ اس دا جواب دے رہن حضرت خضر پہلے واقعہ دی حکمت کہ میں کشتی دے اندر سوراخ کیوں ڈالیا۔ اما السفینہ بہرحال جڑی آئی نا کشتی، فکانت لمساکین او آئی مسکینہ دی، مسکین اور فقیر دو لفظ اصطلاح عربی دے اندر استعمال ہوندے ہیں، مسکین اور فقیر۔ فقیر آکھے ویندا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دی روایت دے مطابق اس بندے نو کہ جس دے پاس ککھ ہی نہ ہوئے، بالکل نہ اس دا کوئی روزگار ہے، نہ اس دی کوئی کمائی ہے چنگی، اوکا بالکل او دے کول شے ہی کو نہیں، اس نو آکھے ویندا فقیر۔ اور مسکین کہ جس دا ذریعہ آمدن تا ہوئے لیکن اس دا ذریعہ آمدن بہت کم ہوئے کہ جس دے نال اس دی گزران زندگی جڑی ہے او بمشکل چل رہی ہوئے۔ اور یہ دوویں جڑے فقیر اور مسکین ہیں، یاد رکھو یہ زکوٰۃ دے بھی مستحق ہیں، انہاں نو زکوٰۃ بھی دتی جا سکتی ہے جی۔ تے اس تو بعد اللہ تعالیٰ نے سورت بقرہ دے اندر آخری رکوعہ دے اندر
اللہ نے فرمایا الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یسألون الناس الحافا، جڑے سوال نہیں کردے، اور ساڑے مال دے زیادہ حقدار بھی ایو لوگوں نے سفید پوش ساڑے معاشرے دے اندر جڑے سوال نہیں کردے، جڑے سوال کردے بھاویں وہ حاجت مند ہیں یا نہیں اتنے لے کے لگے ویندے، اصل اساڑی مالاں دے جڑے نا حقدار او لوگ ہیں جڑے سفید پوش ہیں، سوال نہیں کردے، بڑی اوکھی زندگی گزار دے پین۔ للسائل والمحروم، اللہ نے فرمایا تواڈے مالاں دے اندر سائل سوال کرن والے دے بھی حق ہے، المحروم جڑے سوال نہ کر کے تواڈے مال تو محروم رہ ویندے انہاں دے بھی حق ہے۔ تو بہرحال عرض کر رہا اس کے مسکین اس نو آکھے ہوئے نا کہ جس دی گزرانے زندگی کیا ہوئے جی تنگ ہوئے، یعنی اس دی آمدن آسان لفظ ان کہہ لو کم ہوئے تو اخراجات زیادہ ہوا۔ اما السفینہ، بہرحال کشتی اس دا الٹ بھی ہے، برعکس بھی اس تے بھی علماء دے اقوال ہیں کہ مسکین اس نو آکھے ویندا جے دے کول کچھ بھی نہ ہوئے، اور فقیر اس نو آکھے ویندا جس دے کول کچھ نہ کچھ ہوئے۔ لیکن قرآن مجید یہ آیت اشارہ کر رہی کہ مسکین اس نو آکھے ویندا جہدا کوئی نہ کوئی روزگار ہوئے، کیونکہ انہاں دے کول کشتی آئی، وہ انہاں دا ذریعہ آمدن آئی لیکن بہت کم آئی۔ بہرحال کشتی فکانت لمساکینہ، او آئی مسکینہ دی، فقیرہ دی، محتاج لوگہ دی، یعملون فی البحر، جڑا ملا والا کام کر دیاں، ادھروں سواریاں ادھر پہنچائیاں، ادھروں سواریاں ادھر پہنچائیاں۔ فاردت، ہاں موسیٰ علیہ السلام تو جو میرے کو سوال کیتا ہے بے کشتی تجھ عیب کیوں ڈالے، او جانے میں اس تو ڈالے، فاردت ان اعیبہا، میرا ارادہ یہ آئی کہ میں اس نو عیب دار کر دیواں۔ سمجھنا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے جملے نو، میرا بس اس سے سوال دے جواب دوتے اختتام تو میں اگلا درس انشاءاللہ بعد دے سائیں اس سے دوتے اختتام کرنا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جلے ان سارے واقعات دے جواب دیتا، اس رکے فرمایا یہ میں کم اپنی مرضی اور اختیار دے نال نہیں کیتے بلکہ رب دے حکم دے نال کیتے، لیکن اتھی کہ کہہ رہے ہیں فَأَرَدْتُ، میں ارادہ کیتا، حالانکہ کام اللہ دی مرضی نال کیتے آنے نا، تے نسبت اپنے وال کر رہے ہیں۔ سمجھو میرے دوستو، افعال جڑے ہیں چاہے وہ خیر والے ہیں یا شر والے ہیں، دعا افعال دا خالق رب دی ذات ہے۔ مثال دے طور تے ایک انسان ہے وہ نیکی کر رہا، نمازاں پڑھ رہا، روزے رکھ رہا، حج کر رہا، زکوٰۃ دے رہا، قربانی کر رہا، نیکی دے اندر لگے ہویا، یہ جتنے کم وہ نیکی والے کر رہا، انہاں نیکی والے کماں دی صلاحیت اس دے اندر پیدا کرن والی ذات بھی رب دی ہے۔ اور دوسرا ہے جی شر، شر دا خالق بھی اللہ تعالی دی ذات ہے۔ انسان دے اندر اللہ کسی نو یہ والے کام نہ کراوے، زنا کرنا، چوری کرنا، ڈاکہ مارنا، قتل کرنا، انہاں کماں دی طاقت اور انہاں کماں نو پیدا کرن والی ذات بھی کس دی ہے؟ اللہ تعالی دی ہے۔ لیکن رب نے اختیار انسان نو دے دیتا، جس نو اساڑے متکلمین علماء دی نظر چاک دن کہ افعال دا خالق اللہ دی ذات ہے اور کاسب انسان خود ہے، کہ اپنی مرضی دے نال کر رہا، کاسب انسان خود ہے۔ تو یہ ہون بری چیز آئی کہ کسی چیز دے اندر عیب ڈال دیونا، تو یہ ہون شر والا کام آئی نا، کسی چیز دے اندر عیب ڈال دیونا۔ حکم اللہ تعالیٰ دائی تو جتنا بھی اللہ نے حکم آئی، لیکن چونکہ یہ شر والا کام آئی، اس واسطے حضرت خضر علیہ السلام اس دی نسبت بھی کدے کر رہے، اپنے وال کر رہے۔ سمجھاونا میں دوستوں یہ چاہنا، اساڑے کاروبار دے اندر، زندگی دے اندر، شب و روز دے اندر اگر کوئی نقصان ہو جائے تو اس دی نسبت اللہ وال نہیں کرنی، اللہ دی مرضی وطن کے کرائیں، گڈی ڈھہ گی، تباہ ہو گیا مال، اس طرح نہیں، اللہ دی طرف نسبت نہیں کرنی۔ یار میرے اپنے کو کوئی غلطی ہو گئی ہو سی، میرے کسی گناہ دی سزا ہو سی، میری کوئی مس اٹیکنگ ہو سی جس دی وجہ تو میرا نقصان ہو گیا، تو کوئی برائی چیز ہوئے، بری شر والی چیز تو اس دی نسبت اپنے وال کر دینی چاہیے، اور جلے کوئی اچھے کم انسان دے نال آ جاوے اس ٹائم آکھنا چاہیے ما توفیقی الا باللہ، جی میں حضرت یعقوب نے آکھیا کہ باقی ہوندہ سارا کچھ رب دی توفیق نہ لیا جی، تا اچھائی دی نسبت اللہ وال کرنی چاہیے اور برائی دی نسبت انسان نو اپنے وال کر دینی چاہیے۔ حضرت خضر نے اس واسطے اپنی طرف نسبت کی تھی۔ فَأَرَدْتُ، میں ارادہ کیتا ان اعیبھا، کہ میں اس کشتی نو کیا کر دیواں جی عیب دار کر دیواں۔ وجہ کیا آئی؟ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ، کہ اس ساڑے دریا دے سفر دے ختم ہون تو بعد باہر ایک بادشاہ ہے، یأخذ کل سفینۃ، جڑا لے لیندے کل سفینۃ، ہر کشتی۔ بعض لوگ دینا
اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی نو علم کما لم تکن تعلم، اللہ نے اپنے نبی نو ہر چیز دا علم سکھا دیتا. آکھ دین کہ کل جڑا نا استغراق ہر چیز دا علم سکھا دیتا. کل ہر جگہ تے استغراق واسطے نہیں ہوندا، کل عرفی بھی ہوندا، یعنی بعض چیزاں سن اتھے بھی یہ لفظ ہے یاخذ کل سفینۃ، او بادشاہ پوری دنیا دی کشتیاں لے لیندا ہے نا، جتھے وہ دی اپنی حکومت ہے اتھوں دی کشتی لیندا. یاخذ کل سفینۃ، لے لیندا ہے کل سفینۃ، ہر کشتی یعنی جڑی وہ دی ماتحت اختیار چ ہویا. سفینۃ تنوین عظمت واسطے جڑی صحیح سالم تے سونی کشتی ہویا. غصباً جڑا نا ظلماً لے لیندا ہے، کھس لینا ہی انہوں دے کولو. تو حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پیارے اس کشتی نو میں عیبدار اس واسطے کیتا ہے کہ اگے جڑا بادشاہ ہے وہ ظلماً اچھی کشتی لوگوں دے کولو چھن لیندا، اس واسطے میں اس نو عیب لگا دیتا تاکہ وہ بادشاہ انہاں دے کولو کشتی نہ لوے. تے اے جڑا انہاں دا ماڑا موٹا روزگار چلدا پیا اس کشتی دے ذریعے انہاں دا کاروبار چلدا رہے. باقی حضرت خضر علیہ السلام 3 جواب دے بعد اے بھی فرماسن کہ اے کام میں اپنی مرضی اور اختیار دے نال نہیں کیتے بلکہ ما فعلت عن امری ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا. انہاں کما دا اللہ تعالی نے مینوں حکم دیتا اور اللہ دے حکم دے نال کیتے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا صلی اللہ تعالی اجمعین آمین برحمتک یا رحمن.